شان بیان ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رسول نے انہوں نے یہ صفات نوازیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے علماء حق کا یعنی کہ مقام پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر حقیقت کا احساس ہو، پھر جی ہے کہ دنیا کی مارکیٹاں نہ دیکھو، دنیا کی تگیاں کی خاطر اپنے ایمان فروخت نہ کرو۔ بڑی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے ہر جگہ سے حق کی جی طاقت دینا انہیں آواز بند کیا ہے، انہیں چیز انہوں نے دب دینا ہے۔ محترم مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا قاضی محمد حبیب اللہ صاحب خطیب اعظم بلیک پر لنکا شہر تشریف لے آن اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمان۔ حضرت علامہ مولانا صاحب تشریف سے پہلے یہ شعلہ انوار نعرہ مار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان صدیق اکبر، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضرت خواجہ فیضان، دربار عالیہ شہادت الشریف۔ كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ حضور آقا نعمت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر صوفی محمد اسلم صاحب نوابی دامت برکاتہم القدسیہ، ہماری جماعت کے محبوب ترین علماء ملت اسلامیہ، میرے دینی ایمانی اسلامی ہم عقیدہ بھائیوں السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار عالم حضرت حق جل وعلا مجدہ نے ہماری زندگی کے اس مقدس محفل کی قیادت فرمانا اور اس میں ہمارا حاضر ہونا یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں ہماری شرکت کے آنے سے خداوند قدوس ہمارے گناہوں کو محو معاف فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی گنبد خضرا کے مکی میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی محفلیں سرکار کی قریب کر دیتی۔ میرے دوستو، قرآن مقدسہ کی ظاہر اور باطن آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر کے اپنے آپ کو محظوظ کیا اور آپ نے اس کو سن کر کے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سادہ سلیس اردو میں ترجمہ سماعت فرمائیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہے ہوئے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس آیات بینات کا سیدھا سادہ سلیس اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ دوستو، اس آیات بینات میرے اور آپ کے رہبر اور محبر حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب کی شان کا خطبہ یہ آیات پڑھ رہی ہے۔ آپ فرمائیں گے کیسے؟ تو میرے خواجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے امتیوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، طریقت کی راہ پر ہموار کرنے کے لیے میرے خواجہ
وقت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو مراتب علیاء کے مرکز کے اوپر فائز فرما دیتا ہے۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اللہ کسی کو دینے پر آتا ہے، اللہ کی قدرت جس پر چاہ جاتی ہے تو وہ کہیں کا بھی ہو، کسی دیش کا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اللہ کی توفیق سے میرے اور آپ کے خواجہ اتباع رسول میں جو ہے فنا ہو گئے تو بارگاہ رسول نے میرے خواجہ کو ایسا چمکایا، برطانیہ کے ہر ٹاؤن میں جہاں دیکھو جشن عید میلاد النبی کی قیادت میرے خواجہ فرما رہے ہیں، اور میرے خواجہ کی قیادت میں جو جلوس نکلتا ہے پرامن ہوتا ہے، پروقار ہوتا ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے خواجہ خرامہ قدم اٹھا رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ایسے جلوس کے اوپر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے، اے میرے بندے، میری قدرت نے چاہا یہی ہے کہ اس فتنہ اور فساد والے دور میں میں تجھے چمکاؤں گا، میں تیرے مراتب کو بلند کروں گا۔ برطانیہ ہی نہیں، اہل سعودی عرب ہی نہیں، ہند و پاک ہی نہیں، ارے میرے خواجہ کا چرچا وہ آسمان کے فرشتے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے میرے خواجہ کا چرچا کر رہے ہیں، اور جہاں میرے خواجہ کا چرچا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوستو، لوگ تو یہ چاہتے ہیں، دنیا کے تعلیم یہ چاہتے ہیں کہ اس ولایت کے چاند کو ہم گل کر دیں، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں یہ پہنچا پڑتا ہے، یہ نادان اس شاہپور شریف والے ان پیر کو، ان میرے بندے کو جو ہے تم نے نہیں اٹھایا ہے، بلکہ میں نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا ہے، میں نے اس کی طریقت کو چار چاند لگائے ہیں۔ بجھ گئے، بجھتے ہیں اور بجھ جائیں گے سارے دیے، مگر خواجہ کا دیا حقیقت پر مبنی روشن ہے، میرے خواجہ کا دیا رضائے الہی کے اوپر مبنی ہے، تو خواجہ کا دیپ آج بھی جلتا ہے، کل بھی جلے گا، اور مجھے کہنے دو ابد الآباد تک جلے گا۔ آپ کہیں گے وہ قیامت کے بعد تو نہیں، لیکن غلامان مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے انہوں نے اپنے سینے میں حب رسول کو جلایا ہے، تو خداوند قدوس کی قدرت ان کے سینے میں سمو چکی ہے، اللہ نے اپنی ملکیت کا انہیں والی بنا دیا ہے، تو ان کا
کے غلاموں کی شکلوں کو بھی اللہ نے ممتاز کر دیا۔ دیکھیے آج برطانیہ کی سرزمین پر امبوہ کثیر میں مشائخ اعظام علماء اسلام تشریف لاتے ہیں، لیکن میرے دوستو خواجہ نے جو کام کیا رسول اللہ کے دین کا ایک نگاہ پھیری تو وقت سے کھینچ کر خدا کی بارگاہ میں مسجد میں لا کر کھڑا کر دیا۔ رات کی اندھیری میں نرم بستروں پر سونے والوں کو رات کی اندھیری میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیا۔ میرے دوستو جب رستے پر چلتے ہیں خواجہ کے غلام تو سنت مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا کر نیچی نگاہیں کر کر چلتے ہیں۔ میرے دوستو ایک لمحہ میرے خواجہ کے غلام اپنی قیمتی زندگی کو بیکار نہیں گنواتے۔ جب دیکھو ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، رسول کا تذکرہ ہے، اللہ کے دیوانوں کی یاد ہے، یہ سارے کمالات کا محور اور مرکز جو ہے میرے خواجہ کی بارگاہ سے ہم نے ملا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کو کہاں تک لے چلوں، کہاں تک بتاؤں؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ علم پہلے اور علم سے سارا کچھ بنتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ علم تو سب نے پڑھا، سب پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ ابلیس نے کتنا علم پڑھا لیکن آخر وہ راندہ درگاہ کیوں ہو گیا؟ وہ بے ادب تھا، بے ادب تھا، اس کے پاس ادب کا پاس نہ تھا، یہ علم نے اسے کوئی کام نہ دیا۔ اور جو اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھے، شریعت کا علم ہے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دوستو یہ آپ کہیں گے تہذیب، لیکن ذمہ دارانہ بات عرض کرتا ہوں، آج بھی ذمہ دار، کل بھی ذمہ دار اور قیامت کی صبح تک ذمہ دار۔ دوستو علماء حق آتے رہیں گے اور حق بتلاتے رہیں گے۔ دیکھیے علم کی بات ہے تو رہبر شریعت کی رہبری بغیر علم والا کیسے کر سکتا ہے؟ میرے سرکار کو اللہ نے، میرے خواجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم فضل سے مالا مال فرمایا ہے کہ میرے خواجہ کا چلنا شریعت کے مطابق۔ شریعت کا علم نہ ہوتا تو کیسے شریعت کے مطابق چلتے؟ کھانا شریعت مصطفیٰ کے طریقے پر، پینا سرکار کے طریقے پر، سونا سرکار کی شریعت کے مطابق، بولنا شریعت کے مطابق، اور لباس زیب تن فرمانا شریعت کے مطابق۔ تو یہ سارا شریعت کے اوپر عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے شریعت کے رموز و حقیقت سے میرے سرکار کے سینے کو مالا مال فرمایا۔ دوستو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایسے قرب حاصل نہیں ہوتا، اپنے مرشد کی بارگاہ اور نگاہ کا ہیرو ایسے نہیں بنتا۔ خواجہ نواب الدین علیہ الرحمن نے میرے خواجہ اور آپ کے اور میرے مرشد پاک کو شریعت مصطفیٰ علیہ السلام سے ایسا نوازا، ایسا سنوارا، ایسا منقش کیا کہ آج برطانیہ کی سرزمین کے اوپر بریانی ننگی ناچ رہی ہے، لیکن یہ حیائی کے حدوں سے کھینچ کر رسول کے جوانوں کو رسول کا اتباع اور فرما بردار بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کمال چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ان سے کی تو نشانی چاہتا ہے؟ انسان ایسی باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر جن انسان نے اہل اللہ کے بارے میں تھوڑا سا بھی غلط نظریہ قائم کیا، سمجھو کہ یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، زیادہ دیر تک آپ کے بیچ میں حائل رہنا نہ چاہوں گا۔ میرے بعد جید علماء ملت اسلامیہ کے کتاب سے بھی آپ کو بہراور ہونا ہے۔ دیکھیے اس برطانیہ کے اندر میں 25 سال سے امامت کر رہا ہوں، کتابت بھی کر رہا ہوں، لیکن آج 25 سال گزر گئے، میں ایک مقتدی ایسا نہ بنا سکا
دیکھیے 25 سال سے میں ایک ایسا مقتدی نہ بنا سکا کہ اگر میں حاضر نہ ہوں تو وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکے. خواجہ تیری نگاہ کے کیمیا کو صد بار سلام کہ تیری نگاہ نے انہیں رسول کا محب بھی بنایا, میرے مصطفیٰ کا متبع بھی بنایا, خدا کا ذاکر بھی بنایا اور رسول کی شان بیان کرنے والا بھی بنایا. اور میرے خواجہ کی محفل اگر کوئی مولوی نہ ہو تو میرے خواجہ کا ہر مرید تقریر بھی کر سکتا ہے, تحریر بھی چلا سکتا ہے, انقلاب بھی لا سکتا ہے, انقلاب بھی لا سکتا ہے, تحریر بھی چلا سکتا ہے اور دشمنوں کے لیے تلوار بھی بن سکتا ہے اور عاشقوں کے لیے محبت کا شربت بھی پیش کر سکتا ہے. میرے خواجہ کی تربیت اسوہ رسول کے سائے میں ہوتی ہے. میرے خواجہ کی تعلیم و تربیت سرکار کی محبت کی روشنی میں ہوتی ہے. لہذا میرے خواجہ کی محفل جب اللہ نے خواجہ کو غنی کر دیا تو خواجہ کی محفل کو ہر ایسی ویسی چیز سے غنی کر دیا. مولانا آتے ہیں بسم اللہ, اگر کوئی یہ کہے کوئی مولوی یا پیر کہ ہم نہ جائیں گے تو خواجہ کی محفل چمکے گی نہیں, نہیں یہ خود چمکے ہیں تو سب کو انہوں نے چمکایا. میرے خواجہ کے مرید جب حلقے میں ہر اتوار کو نہیں لیکن گاہ بگاہ بلیک فرم کے اتوار کے جلسے میں حاضر ہوتا ہوں, خواجہ کے غلام ایسے ایسے روز و نقوات بیان کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں جا کر درس پڑھو, لیکن خواجہ آپ کے درس دینے کو سلام کرتا ہوں کہ کسی دارالعلوم میں بھیجا, نہ کسی ملک کی یونیورسٹی میں آپ کے مرید گئے, آپ کے غلام گئے, لیکن جب وہ ارشاد فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خواجہ کے غلاموں کے منہ سے علم و عرفان کا دریا بہتا بہتا لگتا ہے. آخری بات کر کے رخصت چاہوں گا. دیکھیے میرے خواجہ اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر ایسے فائد ہیں کہ دوستو میرے خواجہ کا لمحہ لمحہ سرکار کا جو ہے دن دن, میرے سرکار کی زندگی کی رات رات, میرے سرکار کے چلنا, میرے سرکار کا پھرنا, میرے سرکار کا ہدایت فرمانا, میرے سرکار کا گفتگو فرمانا, سارا کے سارا خواجہ عالم کا یہ رسول پاک کی میراث پڑھ رہے ہیں. میرے خواجہ ہمارا تو سالوں پڑھتے ہیں لیکن خواجہ ہما وقت ساری زندگی میں رسول اللہ کا میراث پڑھتے ہیں. رسول کے امتیوں کو شریعت کی باتیں بتلانا یہ رسول کا میراث ہے. میرے خواجہ انہیں اسوہ رسول سے مالا مال فرماتے ہیں, یہ بھی سرکار کا میراث ہے. اور چلنے کی بات کیا ہے, حاسدو کیوں جل جل کے اپنی زندگی کے برکات اور فیوز سے محروم رہتے ہو؟ ارے اللہ چاہنے پر اسی پر آیا ہے. وہ قادر ہے کہ شاہپور شریف کے رہنے والوں کو برطانیہ کا سلطان اولیاء بنا دے. تو یہ ممالک ہے, تمہارا اور ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اگر ہم ان کی تعریف و توصیف کریں گے تو بگڑی ہوئی منجدار کی کشتی اللہ ہماری نجات کے کنارے پر لگا دے. اللہ چاہت پر اسی ہے کہ تو کتنا بھی چاہے کہ حق کو دبائے, لیکن حق کی چاہت ہے کہ خواجہ میرا ہے, میں خواجہ کا ہوں. خواجہ کی حفاظت میرا مصطفیٰ کر رہا ہے, خواجہ کی نگرانی میرا نواب الدین کر رہا ہے. یہ محافظ اتنے ہم نے کبھی رکھے ہیں کہ ان کی طاقت و قوت کے سائے میں میرے خواجہ ولایت کی جو کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتحیات کی امت کے سامنے بکھیر رہے ہیں. دوستو نور حق کی حرکت پہ ہے اندازن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں. مقرر شعلہ میں ہوں حضرت علامہ مولانا محمد حبیب اللہ صاحب خطیب اعظم
بلیک برن نقش ہے اپنے مخصوص انداز عقیدت محبت کا اظہار فرما رہے سن، اور جنہوں نے یعنی کہ علم کے بارے میں دسیا ہے کہ علم اصل کی چیز ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جس کے وجود کے وچوں اللہ رسول کی محبت اور عشق اور جڑے تڑپ ملے۔ تو اسی الحمدللہ ان علماء کی قدر کرنے ہیں جڑے بعمل لوگ ہیں، جڑے لوگ صحیح میں نے کم کر رہے ہیں انہوں کا ساتھ دیں اور دین دی فروغ دے واسطے کوشش کر رہے ہیں، اسی ان علماء دل و جان میں قدر کرنے ہیں۔ پر جڑے وہ علماء جڑے صرف علم ظاہری دی بات الف تبین گرداندے رہتے ہیں، رٹا لاندے رہتے ہیں، اور حقیقت والے لوگوں کو مطلب سمجھتے کچھ نہیں جانتے، حقیقت بہت کچھ جانتے ہیں۔ بلکہ انہوں نے پاک لوگوں نے کہا جناب نے فرمایا کہ کسی غلام کھڑا کر دیں 2-3 گھنٹے لگا دیں، کیونکہ انہوں نے نظام کے نال مطلب ہے کہ علم دے چشمے سینے پہ پھٹتے اور تاریخ ہوا ہے۔ اور میں کرام بیٹھے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ کی بارگاہ دے وچ حضرت امام محمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کثر نازل دیندے ہوندے تو لوگوں نے انہوں نے یاد کی امام شافعی رحمۃ اللہ اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ تسی ایک ان پڑھ درویش کے کول پہنچ جاتے ہو، تمہیں جاننے کی ضرورت ہے، تسی پڑھے لکھے امام ہو گے ایک ان پڑھ کو جاتے ہو؟ فرمایا نہیں ان پڑھ نہ کہو، میرے دے کولوں اللہ نو بہت زیادہ جانتے، میرے کولوں اللہ نو زیادہ جاننا جاتے اور زیادہ خوف خدا جڑے بڑے لوگ ہیں، اور انہاں دے مقام بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ اور انہوں نے چونکہ سینیاں دے وچ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق مصطفیٰ دی شمع روشن کی ہوتی ہے، اور جس طرف نگاہ کرتے ہیں انہوں نے سینیاں بھی روشن کرتے جاتے ہیں۔ اور دوست گواہ ہے یہ یعنی کہ 4-5 سال کا اپنے واقعہ ہے کہ پرانا ساڑا جو مدرسہ سی سینٹر سی اس دے وچ ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا سی، غالباً اس کی تقریب سی یا ویسے ایک بہت بڑا اجتماع سی۔ اس دے پاکستان اس وقت دے پاکستان سے ایک بڑے مشہور معروف ممتاز عالم دین تشریف لے آئے سن، اور بھی اتنا علماء کرام موجود سن، اور میں کہ قاضی صاحب تشریف رکھتے ہوں انہوں سب علماء کی موجودگی دے وچ وہ پورے جمع عقید دے یعنی کہ بے شمار لوگوں مخلوق کی موجودگی تے جنہوں نے کہا کہ میں یعنی کہ اتنا علم پڑھیا ہے اتنی کتابوں پڑھی ہیں لیکن میں تھوڑے کو مطلب ہے کہ شرمندہ کیونکہ یہ نہ کرا کہ میری داڑھی چھوٹی ہے، میں تھوڑے کو شرمندہ ہوں کہ علم پڑھنے کے باوجود میرے اندر توفیق پیدا ہونے کہ پوری داڑھی رکھ سکتا، لیکن تھوڑے آقا تے قربان چاہیے جس نے یورپ دے وچ جڑے ڈبے تے گناہاں دے وچ نوجوانوں کٹ کے انہاں نوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پاک دے دیونا رستہ کر دیتا ہے، وہ پوری داڑھی رکھی ہے جی۔ روایت اصل علم ہے کہ جنہاں دی مطلب ہے کہ صورت جڑی ہے کہ جڑی سیرتاں جڑیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مطلب شان مطابق بن جاؤ، اور ہمارا اتنا علم حاصل کر چکے ہیں لیکن اصل داڑھی سانوں توفیق نہیں ہے کہ داڑھی پوری رکھ سکتی ہے، ایک بڑی اور موٹی سنت ہے، اصل یہ نہیں سجا سکے جڑی اندر ہے وہ بھی پیچھے دباندے رہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہ حضور کے بیان کے غلام ساڈے وہ بھی غلام ماشاءاللہ حاضر ہیں تو بالکل ہی بہت ہی جا رہے ہیں، میں تھوڑے لیول رکھوں بہت ہی زیادہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ تمہیں عشق محبت ہے جی۔ تو الحمدللہ یہ نوجوان جو اتنا بروٹا ہوئے اور ناچیب کے نال چند اور بھی دراز رہے سن، وہ حج کے دوران 3-4 سال ہوئے ناچیب کے حضور قبلہ عالم دی یعنی کہ نال اللہ تشریف عطا فرمایا منا دے میدان دے وچ اسی سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں جی، 30-40 دوست حضور قبلہ عالم دے نال اسی کھانا کھا رہے ہیں، ایک عربی آیا وہ باہر کا رہنے والا سی، اس نے مطلب دیکھا تو ٹھہر گیا کہ انگلش جانتا تھا، انگلش اس نے کیا اس کے میں پوری منا دیکھ رہی ہوں، اور میں تو حقیقت دسنا یہ نظارہ میں کدھر بھی دیکھا، وہ تو تمام نوجوان وہ تمام مطلب ہے کہ باشرہ وہ تو سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہو، جو ساڑھے کا گلا کر یقین ہونے دیتی ہے تو سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا سکتے، پڑھنا اور چیز ہے لیکن عمل کرنا اور چیز ہے۔ پریکٹیکل انہوں نے دیکھا، اس نے کہا میں یہ دیکھا تھی کتابیں پڑھیا تھی کہ ایسے جنت کے کہڑے لوگ ہوتے ہیں، انہیں صفاتاں پڑھیاں سن، لیکن آج میرا دل اگوائی تو تمہیں دے کے میرا دل اگوائی دینا کہ اگر کوئی جنتی دیکھنے کیا ٹولا دیکھا اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد۔ پھر تھوڑی دیر بعد اتنے کے جڑے سعودیہ کے جو افیسر سن اس آدمی گم ہو گیا، اس نے تلاش کرنے واسطے آئے، اتنے آ کے سانوں دیکھا وہ کہنے لگے تم کتوں آئے ہو؟ تو حضور کے غلامان نے آپ سے کہ انگلستان سے آئے ہیں، انہیں ماشاء اللہ جنہوں نے دیکھا میں نے سارے مطلب سارے آدمی تھی یہ نومبر ہو یہ عمر ہو ہے یہ ساری مطلب ہے کہ سنت کے مطابق تھوڑی پوری داڑیاں ہوں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد
وہ لوگ منکر لوگ بھی مننے تو مجبور ہو گئے کہ ایک کام کر رہا ہے کوئی ایسا تو اللہ کا بندہ ضرور موجود ہے کہ جنہوں کے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم پہ رہے ہیں جنہوں کے اوپر تقدیریں بدلیاں جا رہی ہیں تو انہیں چیز دعوت دینا ہے ریڈیو ٹی وی دے مشہور نعت خان محترم جناب الحاج محمد رفیق چشتی صاحب تشریف لیان اپنے مخصوص انداز دے وچ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ تے نعت پیش فرمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان صدیق اکبر فیضان حضور خواجہ خواجگان دربار علی ارشاد شریف تمام حضرات بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ دروشی پیش کریں مرشد راضی تھی وے
کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی اج کیونکہ انہوں کا عرس منایا جا رہا ہے جشن تے ایک شعر کیونکہ اجازت چار یار نبی دے عاشق نہیں کوئی نہ جارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اے نہ جان نثارا ورگا اے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اے نہ جان نثارا ورگا او شان چوہدی او میں کئی دساں او نہیں کوئی جارا ورگا ماشاءاللہ پاکستان دے مشہور معلومات خان محترم جناب الحاج محمد رفیع چشتی صاحب اپنے مخصوص انداز دے وچ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دے ناز شریف پیش کر رہے سن چند اشعار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان وچ پیش فرمائے انہاں چیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب محمد طاہر مبین صاحب کے خطاب سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہے کہ علماء کرام کی خدمت دے معذرت دے نال کہ دوست احباب جڑے ہیں وہ اپنے طور پر ہی جس چند دن توبہ کرنے پیش ہو جان ایسے تاثرات محفل دے جتنے مرضی پیش کیتے جان وہ اتنے تھوڑے ہیں کیونکہ حقیقت جتنی تعریف کی اتنی تھوڑی ہوتی ہے تو چونکہ دوست احباب نے آمنے جانتے رہتے اس واسطے وقت وقفے جس طرح دوست معمولات وہ کر کے داخل ہوتے رہوں ان ایک دوست اسپینش نوجوان جڑا کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی حضور قبلہ عالم دی دستے دستے شرف بیعت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے چنانچہ انہوں نے دعوت اور بھی دوست جڑے توبہ کرنا چاہتا ہے آگے تشیل ہیں صوفی جہاز صاحب توبہ استغفار استغفار توبہ استغفار طریقہ سنی نشبتی بجنتی کرنا کر کے بسم اللہ دروشی خلق شیف اجازت سب بول دیا کرتے بول دیا ایسی خبر رکھ دیں ماشاءاللہ جو ساتھی مسلمان ہونا چاہتا ہے میں مسلم ہے وہ بھی آگے تشریف لے آئے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین